والقمر اذا تلاها۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوئے چند کلمات پیش کر کے ثواب میں خود بھی شریک ہونا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کچھ قوانین سے چلتی ہے، کچھ اصولوں سے چلتی ہے۔ اس دنیا میں پائے جانے والے قوانین کی یہ دو قسمیں ہیں۔ کچھ قوانین وہ ہیں جو یتغیر ہیں، کچھ قوانین وہ ہیں جو لا یتغیر۔ یتغیر یعنی اس دنیا میں پائے جانے والے قوانین کچھ ایسے ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ لا یتغیر ہیں جو کبھی نہیں بدلتے، جو قانون ہے بس وہی چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ مثال کے طور پر انسان کی زندگی میں پائے جانے والے فطری قانون جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، وہ کبھی نہیں بدلتے۔ اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا، بھلے بولے وہ جھوٹ، لیکن اس کے اندر جو جھوٹ سے نفرت پائی جاتی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ انسان کے اندر ظلم کے لیے جو نفرت پائی جاتی ہے، بھلے ہی وہ خود ظلم کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن جو ظلم کے لیے نفرت پائی جاتی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ اصول فطری اصول ہیں، یہ قانون فطری قانون ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں کسی بھی طریقے کی کبھی تا قیام قیامت کوئی چینجز اس میں ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ قوانین ہیں جو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، لیکن کچھ قانون وہ ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی مثالیں ڈھیروں ہیں۔ میں اپنی ایک مثال سے بات کو واضح کر دوں اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ توجہ کریں۔ مثال کے طور پر یہ درخت جو آپ کے پاس میں کھڑا ہوا ہے، روڈ کے اس طرف بھی ہے، روڈ کے اس طرف بھی ہے، دونوں طرف آپ درخت دیکھ رہے ہیں، پیڑ دیکھ رہے ہیں۔ اس پیڑ کے کئی حصے ہیں۔ اس پیڑ کا ایک حصہ ہے اس کی جڑ، اس پیڑ کا ایک حصہ ہے اس کا تنا، اور اس پیڑ کا ایک حصہ ہے اس کے پتے۔ ٹھیک، ان تین حصوں سے بات واضح ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو بدلتی رہتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ کچھ قانون وہ ہیں جو بدل جاتے ہیں، کچھ قانون وہ ہیں جو کبھی نہیں بدلتے۔ مثال کے طور پر اس درخت کی جو جڑ ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ اس درخت کا جو تنا ہے وہ رہے گا، جب تک درخت ہے تنا رہے گا، لیکن اس درخت میں پائے جانے والے پتے صرف ایک سال کے لیے ہیں۔ پتجھڑ آئے گا، یہ پتے ختم ہو جائیں گے، پھر بہار آئے گی، پھر نئے پتے آ جائیں گے۔ تنا اور جڑ وہ قوانین ہیں جو ثابت ہیں، فطری قانون ہیں ہماری زندگی کے، کبھی بدلنے والے نہیں۔ لیکن درخت کے پتے ایک سال کے لیے ہیں، اگلے سال بدل جائیں گے، پھر یہ پتے اگلے سال کام نہیں آئیں گے اور آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ یا ایک اور مثال دوں، مثال کے طور پر ایک مکان ہے۔ مکان بھی کئی چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ ایک مکان کی جو اصل چیزیں ہیں وہ ہے اس کی بنیاد، اس کی دیوار اور اس کی چھت۔ یہ اس کی اصل چیزیں ہیں، یہ کبھی نہیں بدلتی۔ بنیاد نہیں بدلی جاتی، دیواریں نہیں بدلی جاتی، چھت نہیں بدلی جاتی، لیکن اسی گھر میں ہونے والا کلر ہو سکتا ہے سال میں بدل جائے، ہو سکتا ہے 2 مہینے میں بدل جائے، پسند نہ آئے تو 1 مہینے میں بدل جائے، ہو سکتا ہے 3 سال میں بدل جائے۔ بجٹ اگر اچھا نہیں ہے تو 5-6 سال میں تو آدمی اس دیوار کے کلر کو بدل ہی دیتا ہے۔ یہ ہے قوانین دنیا کے۔ کچھ وہ ہیں جو بدل جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نہیں بدلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جو چیز اس دنیا کے قانون میں پائی جاتی ہے، وہی چیز
انسانوں کے درمیان بھی پائی جاتی ہے، انسانوں کی شخصیت میں پائی جاتی ہے، انسانوں کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ انسان بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، شخصیتیں بھی دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ کچھ شخصیتیں وہ ہیں جو زمانے کے بعد بدل جاتی ہیں، اور کریے گا، کچھ شخصیتیں وہ ہیں جو زمانے کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک زمانے میں تو ہیں پتے، اس سال تو ہیں، لیکن اگلے سال یہ پتے نہیں رہیں گے۔ گھر کی دیواروں میں لگایا جانے والا کلر 1 سال تک رہے گا، 2 سال تک رہے گا، 3 سال تک رہے گا، پھر اس کے بعد آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہی حال انسانوں کا ہے کہ انسان کی شخصیتوں کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو ایک زمانے تک تو ہے، اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے، اس کے بہت فالوور ہیں، اس سے محبت کرنے والے بہت ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ڈھیروں ہیں، ہر جگہ اسی کا نام لیا جا رہا ہے، ہر جگہ اسی کی جے جےکار ہو رہی ہے، ہر دیوار پہ اسی کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، پھر اس کے بعد اچانک سے آدمی غائب ہو جاتا ہے، دیواروں سے پوسٹر ہٹ جاتے ہیں، فین فالوئنگ کم ہو جاتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ جس طریقے سے درخت کے نئے پتے پرانے پتوں کی جگہ لے لیتے ہیں، کوئی اور شخصیت اس کی جگہ لے لیتی ہے، پھر اب وہ فین فالوئنگ جو پہلے اس کی تھی اب وہ منتقل ہو جاتی ہے اس کی طرف، جو اس کے فالوور تھے وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ دیواریں جو کل اس کے پوسٹر سے پٹی ہوئی تھی آج اس کے پوسٹر سے پڑ جاتی ہے، کل تک اس کا نام لیا جا رہا تھا آج اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی ادبی شخصیت ہو، علمی شخصیت ہو، سائنسداں ہو، انجینئر ہو۔ ارسطو تھا، ہر جگہ اسی کا نام چلتا تھا، کوئی بھی علمی محفل اور مجلس سجتی تھی، ارسطو 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 ارسطو۔ ارسطو کو اتنا بڑا کیا گیا، اتنا بڑا کیا گیا کہ ارسطو کو معلم بشر کہا گیا، معلم بشر کا لقب ارسطو کو دیا گیا۔ لیکن ایک زمانہ آیا ارسطو کا نام بھی ختم ہو گیا محفلوں سے اور مجلسوں سے، علمی نشستوں سے۔ ارسطو کے ماننے والے لوگوں نے بھی ارسطو کو چھوڑ دیا۔ ابن سینا آئے چلے گئے، شیخ صدوق آئے چلے گئے، نہ جانے کتنے کارلائل آئے چلے گئے، ڈیکارٹ آئے چلے گئے، کتنے نیتا آئے چلے گئے، کتنے راجنیتا آئے چلے گئے، کتنے سیلیبریٹیز آئے چلے گئے، کتنے کرکٹرز آئے چلے گئے۔ ایک زمانے تک بہت نام تھا، ایک زمانے کے بعد دوسری شخصیتوں نے ان کی جگہ لے لی، وہ فائل ادھر منتقل ہو گئے، وہ لوگ ادھر ٹرانسفر ہو گئے، ان کا پرچار ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں میں بہت زیادہ مثالوں میں آپ کو دیر تک الجھانا نہیں چاہ رہا ہوں تاکہ وقت جو ہے وہ بچ جائے اور میں زیادہ سے زیادہ اپنی بات کو کم وقت میں آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو زمانے کے بدلنے کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں۔ زمانہ چینج ہوتا ہے، شخصیتوں کا پربھاؤ ختم ہو جاتا ہے، ان کی فین فالوئنگ سب ختم ہو جاتی ہے، ان کے فالوورز ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ قوانین 2 طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بدل جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نہیں بدلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو تنے کے جیسے ہیں، جڑ کے جیسے ہیں، جب تک درخت ہے وہ رہیں گے، کچھ وہ ہیں جو درخت میں لگنے والے پتوں کے جیسے ہیں، پتے 1 سال کے لیے آتے ہیں، 1 سال کے بعد پھر دوسرے پتے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ شخصیتیں بھی ایسی ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں زمانہ بھلا دیتا ہے، پیچھے چھوڑ دیتا ہے، زمانہ آگے نکل جاتا ہے، لیکن کچھ وہ ہیں کہ زمانہ بدلتا ہے لیکن ان کی فین فالوئنگ نہیں بدلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے لیکن ان کا کردار نہیں بدلتا ہے، ان سے محبت نہیں بدلتی ہے، ان سے الفت نہیں بدلتی ہے، ان سے الفت میں کمی نہیں آتی ہے، ان سے محبت میں کمی نہیں آتی ہے۔ میں مثال دوں، مثال قرآن مجید کی، قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ قسم کھاتا ہے کس کی؟ سورج کی اور اس کے چمکنے کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم کھاتا ہوں چاند کی، وہ چاند جو سورج کے بعد اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یہ بتائیے کیا زمانے کے ساتھ چاند پرانا ہوا؟ کیا سورج پرانا ہوا؟ کیا سورج کی روشنی میں کمی آئی؟ کیا چاند کی چاندنی میں کمی آئی؟ کیا سورج کے فائدوں میں کمی آئی؟ کیا چاند کے فائدوں میں کمی آئی؟ کیا ٹائم بدل گیا؟
रुख बदल गया, पूरब से पश्चिम हो गया, उत्तर से दक्षिण हो गया, नहीं सब कुछ वही है। न जाने करोड़ों साल की दुनिया हो गई, लेकिन अभी भी सूरज वही है, चांद वही है, चमक वही है, दमक वही है, चांदनी वही है, फायदा वही है। रवायत कहती है कि वल कमरे वल शम्से वल कमरे, न मुराद ये चांद है, न मुराद ये सूरज है, फिर है कौन? का सूरज से मुराद ज़ात रसूल अकरम है, चांद से मुराद ज़ात अली इब्न अबी तालिब। पहचाना क्या कहना चाह रहा है कुरान ये कहना चाह रहा है जमाने बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, लेकिन अली बदलने वाला नहीं है। जिस जमाने के लोगों को भी अली मिलेगा, लोग अली से मोहब्बत करेंगे। क्यों? अली कोई अरस्तु नहीं है, अली इब्न सीना नहीं है, अली कोई मुअल्लिम नहीं है, अली कोई इंजीनियर नहीं है, अली कोई डॉक्टर नहीं है, अली कोई फिलोसोफ नहीं है, फिलोसोफर नहीं है। फिर अली है क्या? अली ऐसा है जिसकी जात हमेशा जिंदा है, जिसका कलाम हमेशा जिंदा है, जिसका किरदार हमेशा जिंदा है। ये फैन फॉलोइंग बदल क्यों जाती है? ये लोग बदल क्यों जाते हैं? लोग पीछे चलना क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि 2000 में तो ये बहुत काम आए थे, लेकिन 2010 में इनके पास कोई दमखम नहीं है। 2020 में तो ये बहुत काम आए थे, लेकिन 2025 में अब इनके पास वो बात नहीं है। क्रिकेटर पुराना हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि अब इसका क्रिकेट इस काम का नहीं है कि अपनी मुल्क की टीम को कामयाबी तक पहुंचा सके। फुटबॉलिस्ट पुराना हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब इसके फुटबॉल में उतना दम नहीं है कि ये अपने मुल्क को जीत दिला सके। फिलोसोफर पुराना हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि इसके नजरियात के मुकाबले में अब नए नजरियात ऐसे आ गए हैं कि उसके मुकाबले में इनके नजरियात की हमें जरूरत नहीं है। इंजीनियर पुराना हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि अब नए जमाने के बेहतरीन इंजीनियर सामने मौजूद है। इसी तरीके से एक के बाद एक आप सोचते चले जाइए, ये क्या बात है? अली में कौन सी जाज़िबियत है? अली में क्या है ऐसा कि अली को छोड़ा नहीं जा रहा? जो जिस जमाने में आता है वो यही कहता है अली हमारे हैं, अली हमारे हैं, अली हमारे हैं, अली हमारे हैं। उसकी वजह ये है कि अली की नज़ात पुरानी हुई है, नाली का किरदार पुराना हुआ है, नाली का कलाम पुराना हुआ है, नाली का अलम अमल पर पुराना हुआ है, नाली की सियासत पुरानी हुई है, नाली की हुकूमत पुरानी हुई है। अली जिस तरीके से 47 हिजरी में हुकूमत को फायदा पहुंचा रहे थे, अगर आज भी अली की हुकूमत के उसूलों को अपना लिया जाए तो हुकूमत खूबसूरत बन जाएगी। अली के किरदार को अपना लिया जाए, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। अली को इल्म को अपना लिया जाए, फिक्र खूबसूरत बन जाएगी। अली को जिंदगी को अपना लिया जाए, दुनिया खूबसूरत बन जाएगी। सब एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कौन होता हूँ? मेरी क्या औकात है? मेरी क्या बिसात है? मैंने शायद अभी तक नहजुल बलागा को भी बगौर न पढ़ा होगा, पूरी नहजुल बलागा बगौर न पढ़ा होगा। मेरी क्या हैसियत है? मैं कौन हूँ? मैं तो उनके कलाम का हवाला दे सकता हूँ जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 200 बार नहजुल बलागा पढ़ी है। सुभान अल्लाह। जाके देखिए जिन्होंने अमीर कायनात के बारे में लिखा, जुबरान खलील जुबरान मुसलमान नहीं है, शिया नहीं है, तौहीद परस्त नहीं है, ईसाई है, मदीने का रहने वाला नहीं है, लुबनान का रहने वाला। क्या कहता है? कहता मेरी समझ में आज तक एक बात नहीं समझ में आई। मेरी समझ में आज तक एक बात समझ में नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन ये बात पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं आती। क्यों ऐसा होता है? सुनिए, जिसका गम मनाने के लिए आप बैठे उसके बारे में मसीही और ईसाई क्या कहते हैं। मेरी समझ में एक बात आज तक नहीं आई कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ शख्सियतें अपने जमाने के पहले ही इस दुनिया में आ गई। ये किसके बारे में कह रहा है? हमारे और आपके मौला के बारे में। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कुछ शख्सियतें अपने जमाने के पहले ही इस दुनिया में क्यों आ गई। क्या मतलब? वो कहना ये चाह रहा है
کہ جس زمانے میں علی آئے وہ علی کا زمانہ نہیں تھا، علی کی قدر ہی نہیں کی گئی، علی کو کوئی حیثیت دی ہی نہیں گئی، علی کی فضیلت کا کسی نے اقرار کیا ہی نہیں، وہ علی کا زمانہ تھا ہی نہیں۔ علی کو تو ہمارے زمانے میں ہونا چاہیے، علی ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم علی کے لیے اپنی پلکوں کو بچھا دیتے۔ یہ مسیحی کہہ رہا ہے علی کا زمانہ وہ نہیں تھا، علی کا زمانہ یہ تھا۔ بات آپ کی صحیح ہوگی، ٹھیک ہے، بہت بڑے آپ جانکار ہیں، فلاسفر ہیں، بات آپ کی صحیح ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک حاشیہ لگا دوں۔ آپ نے کیا کہا وہ زمانہ نہیں تھا، یہ زمانہ علی کا ہے۔ جو زمانوں میں محدود ہو جائے وہ علی ہوتا ہی نہیں۔ جو زمانوں میں محدود ہو جائے وہ علی ہوتا ہی نہیں۔ علی تو وہ ہے جو اس زمانے کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے، اس زمانے کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ۔ جو زمانے میں محدود ہو جائے وہ کہاں علی ہوتا ہے؟ سنیے، مصر کا رہنے والا ایتھیسٹ ہے، توحید سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ شبلی شمائل عیسائی ہے، ڈارون کے نظریے کو اسلامی دنیا میں، عرب کی دنیا میں پھیلانے والا پہلا آدمی، آج سے تقریباً 100 سال پہلے اس نے جو بات کہی تھی وہ سنیے کیا کہا۔ ایتھیسٹ ہے، سوشلسٹ ہے، میٹیریلسٹ ہے، مادہ پرست ہے۔ وہ کیا کہتا تھا؟ لیڈر علی ابن ابی طالب، the leader Ali ibn Abi Talib, greatest of all, is the man who neither nor west nor east, neither yesterday nor today. کیا کہہ دیا اس نے؟ کیا جملے کہہ دیے؟ the leader، رہنما، سردار، سید، ہادی علی ابن ابی طالب، the greatest of all، عظیم العظماء، عظیموں میں بھی سب سے عظیم۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ is the man who، یہ وہ ذات وہ ہے، کیسی ہے؟ neither the west nor east، نہ مغرب میں نہ مشرق میں، neither yesterday nor today، نہ کل نہ آج۔ have you seen his example، تم اس کے جیسا ڈھونڈ نہیں سکتے۔ یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ کل نہ آج نہ کسی زمانے میں نہ دنیا کے کسی حصے میں تم علی جیسا کوئی ڈھونڈ کے لا ہی نہیں سکتے۔ علی جیسا تمہیں کہیں ملے گا ہی نہیں، علی جیسا تمہیں ملنے والا۔ تب ہمیں تو فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ دنیا علی کو کیوں پہچانتی ہے؟ دنیا علی کو اس لیے پہچانتی ہے کیونکہ علی کا کردار پرانا نہیں ہوتا، علی کا کوئی عمل پرانا نہیں ہے۔ علی کل کے لوگوں کو بھی زندگی دینا جانتے تھے، علی آج کے لوگوں کو بھی زندگی دینا جانتے ہیں۔ علی کا عمل کل بھی سماج کو زندہ کر رہا تھا، علی کا عمل آج بھی زندہ کر رہا ہے۔ وہ علی، اس کی خاصیت یہ تھی کہ عدالت پسند تھا، اور اس درجہ اس کو عدل سے محبت تھی کہ اس کے بارے میں مورخین نے یہ کہہ دیا کہ علی کو علی کے عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ علی کو علی کے عدل کی وجہ سے قتل کیا۔ اب آپ یہ مطمئن رہیے، مطمئن رہیے 101%، اگر علی کو علی کے عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا اور آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو ظالم کبھی آپ سے محبت نہیں کرے گا، ظالم کبھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں اس کی پرواہ کب تھی کہ ظالم ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ظالم ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ ظلم کا ہمارے مقابلے میں آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ظالم کا ہمارے مقابلے پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ سوچے وہ لوگ جنہوں نے امریکن بیس کے لیے اپنی زمینیں دے رکھی ہے،
سوچے امت مسلمہ کہ مکے اور مدینے کی پاک سرزمینوں پر اگر ان ظالموں کا قبضہ ہے تو یہ امت مسلمہ کن کو خدا اور ناخدا بنائے بیٹھی ہے. بس دیکھو ظلم ہمیں برداشت نہیں, ظالم ہمیں برداشت نہیں. ہم کل بھی ظلم کے خلاف تھے, آج بھی ظلم کے خلاف ہیں. کل بھی ظالم کے خلاف تھے, آج بھی ظالم کے خلاف ہیں. وہ چاہے اس وقت کا یزید ہو ہم اس پہ بھی تبرہ کرتے ہیں, چاہے اس وقت کا یزید ہو ہم اس پہ بھی تبرہ کرتے ہیں. علی نے اپنے قدم عدالت سے پیچھے نہیں کھینچے. اگر علی چاہتے تو بچ سکتے تھے. علی کے لیے بچنا بہت آسان تھا. یہ جس ملعون کی بات ہو رہی ہے جس نے علی کے سر پہ تلوار چلائی ہے, یہ خود علی کے لشکر میں تھا. علی چاہتے تو ان کو خوش کر لیتے, راضی کر لیتے, کچھ دے کے, کچھ لے کے, منا کے, عہدہ دے کے, جاگیر دے کے, کچھ دے دوا کے, کچھ بھی ہو سکتا تھا, کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن پھر علی نہ رہ جاتا. پھر علی 14 صدیوں کے لیے ایک زندہ تصویر نہ رہ جاتا, ایک زندہ شخصیت اور ذات نہ رہ جاتا. پھر علی اس دور کے لیے تو کام آتا, اس دور میں علی کسی کام کے العیاذ باللہ نہ ہوتے. لیکن علی کو ظلم برداشت نہیں ہے. تم اگر مقابلے میں آتے ہو تو آ جاؤ, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اور علی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فزت ورب الکعبہ کہہ کے یہ بتایا ہے کہ میں زندگی کے درمیانی حصے میں کہہ دیتا, فتح خیبر پہ کہہ دیتا, دوش رسول پہ کہہ دیتا, جنگ صفین میں کہہ دیتا, جنگ جمل میں کہہ دیتا, تو لوگوں کو یہ لگتا کہ یہاں تک زندگی کامیاب تھی, اس کے بعد کا پتہ نہیں. لیکن میں نے ایک دم آخری وقت میں کہا ہے تاکہ دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ وہاں سے لے کے یہاں تک علی کی زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا جہاں علی نے ناکامی کو دیکھا ہو. علی کل بھی کامیاب تھے, علی آج بھی کامیاب ہیں.